دوستو آج ہم فشار خون یا بلڈ پریشر کے بارے میں جانیں گے، جس میں خون کی جسم انسانی میں گردش اور معمولات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انسانی دل ایک پمپ کی مانند پورے جسم کو صاف خون مہیا کرتا ہے اور گندا خون دوبارہ صاف ہو کر ایک مسلسل ربط کے ساتھ شاخ در شاخ جسم میں پہنچتا ہے۔ تمام جسم کو آکسیجن اور مقویات کی رسد خون کی وساطت سے ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں فشار خون سے مراد خون کی گردش ہے جو غم فکر میں کمزور اور غصہ ناراضگی خوشی میں تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے افراد سے بھی واسطہ پڑتا ہے جنہیں ہم پسند یا ناپسند کرتے ہیں۔ یہی بات آگے چل کر دوستی اور دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غصہ ناراضگی میں انسانی جذبات میں شدت یا اشتعال پیدا ہوتا ہے، جس سے خون کی گردش میں ابال یا تیزی آ جاتی ہے۔ اعصاب میں مسلسل تناؤ یا ناراضگی کا ہمارے پورے جسم پر اثر محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جذبات کا فشار خون پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ مختلف افراد پر جب یہ تجربہ کیا گیا کہ ان کو ریلیکس حالت میں ان کا جب بلڈ ناپا گیا تو ان کا بلڈ پریشر 70 سے 100 کے درمیان اور 90 سے 150 کے درمیان تھا، تو اس بلڈ پریشر کو متوازن بلڈ پریشر کا نام دیا گیا۔ اسی طرح بالائی اور زیریں دونوں بلڈ پریشر انتہائی اہم ہیں۔ 70 سے 100 میں 100 اس وقت کا بلڈ پریشر ہے جبکہ شہرت میں خون داخل ہو رہا ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن اور نبض محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور 70 اس وقت کا ہے جب خون کی ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ یہ دو نبضوں اور دھڑکنوں درمیان کا فشار خون ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ دل سے جو خون کی مقدار رگوں میں پہنچتی ہے وہ عام حالات میں ایک جیسی رہتی ہے۔ اگر کبھی کمی بیشی ہوتی ہے تو رگیں اسی حساب سے اپنے آپ کو تنگ یا کشادہ کر لیتی ہیں۔ اسی طرح دباؤ کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر کا مرض بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سال 11 لاکھ جانیں محض ہائپر ٹینشن اور مزید 7,000 جانیں ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ اور دوسری تکلیفوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں ڈاکٹروں کے پاس مریض آتے ہیں۔ ان میں ایک ایسا مریض ہوتا ہے جو دل کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریوں سے آج کل مرنے والوں کی تعداد دق، نمونیا اور کینسر کی مجموعی اموات سے کہیں زیادہ ہے۔ خون کے دباؤ سے مراد شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جانا ہوتا ہے۔ دل کے پھیلنے سے جو زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے وہ ڈائسٹولک کہلاتا ہے۔ اسی طرح کم سے کم دباؤ ڈائسٹولک کہلاتا ہے۔ خون کا دباؤ ہر فرد میں مختلف ہوتا ہے۔ عورتوں میں خون کا دباؤ مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح موٹے لوگوں میں پتلے لوگوں کی نسبت خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں عموماً خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جذباتی تناؤ میں بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ 15 برس سے 19 برس کی عمر تک خون کا اوسطاً دباؤ 76 سے 118 کے درمیان ہوتا ہے، جس میں 118 کا درجہ سسٹولک ظاہر کرتا ہے اور ڈانسٹولک دباؤ کا 60 برس سے لے کر 64 برس کی عمر تک خون کا دباؤ بڑھ کر 80 سے 132 ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں 40 برس کی عمر سے نیچے نیچے اتنی ہی عمر کے مردوں میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے، لیکن 55 برس کی عمر کے بعد یہ تناسب بالکل برعکس ہو جاتا ہے اور 55 برس کی عمر سے اوپر والی عورتوں میں خون کا 55 سے اوپر والے مردوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ خون کا دباؤ بڑھنے سے دل کو زیادہ قوت سے خون پمپ کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں یا تو دل پھیل جاتا ہے یا دوران خون کا نظام تباہ ہو کر رک جاتا ہے۔ دل پر اس زائد بوجھ کے پڑنے سے خون لے جانے والی نالیاں زخمی ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان سے وابستہ عضو معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً آنکھ کا پردہ
اپنا فعل سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بینائی جانے کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گردوں کی طرف خون لے جانے والی نالیاں بلڈ پریشر کے نتیجے میں بیکار ہو جائیں تو اس سے نظام خراج میں خلل پڑنے سے جسم میں زہر پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے اندر بنیادی علامات موجود ہیں تو آپ ہائی بلڈ کا شکار ہیں، کیونکہ ہائی بلڈ کا شکار بندے بغیر کسی علامات کے بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے مریض عام حالات میں اپنے آپ کو بھلا چنگا محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات بلڈ پریشر عام علامات درد سر، تھکن، سستی، اختلاج قلب، کمزوری وغیرہ بعض دیگر امراض کے نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بات کا حتمی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا کہ خون کا بڑھتے ہوئے دباؤ کا سبب ہوتا ہے، تاہم اب تک کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ مرض اعصابی نظام یا گردوں میں پیدا ہونے والی خرابی کے نتیجے میں لاحق ہوتا ہے، لیکن ماہرین نے ناقص غذا کو بنیادی سبب ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بعض ماہرین نے اس یقین کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ مرض نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ میں کوئی اس مرض کا مریض ہے تو ان کے بچوں میں سے ضرور ایک آدھ کو یہ مرض لاحق ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ دونوں ہی اس مرض میں مبتلا ہیں تو بھی بچوں کی اکثریت اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نیو یارک کے ہسپتال کی تحقیقات کے مطابق اس مرض کا انتہائی اہم سبب ذہنی انتشار بھی ہے۔ اس ہسپتال کے محققین نے اس سلسلے میں ایک ایسی عورت کی مثال دی ہے جو بات بات پر اپنے شوہر کی مخالفت کرتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں جب دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت کا ذہنی انتشار بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا دباؤ بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ جذبات کا خون کے دباؤ پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ چند افراد کو اشتعال انگیز ماحول میں رکھا گیا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اشتعال سے ان کے خون کے دباؤ میں کیا اثر پڑتا ہے۔ بعد میں جب ان کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو افراد اس ماحول میں خاموش بیٹھے رہے تھے ان کے خون کا دباؤ بڑھتا ہوا پایا گیا ہے، اور جن لوگوں نے زبان کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا ان کا بلڈ پریشر معتدل رہا۔ اوسط درجہ کا خون سیسٹولائک جو کہ بطون قلب کے سپڑنے سے ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے ایک اعلیٰ مینومیٹر ایجاد ہوا ہے۔ یہ ایک پارہ کی نلکی پر مشتمل آلہ ہے جس پر ملی میٹر کے نشان لگے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک فیتہ اور ایک ربڑ پمپ ہوتا ہے اور اس کو بازو کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور شریان کے دباؤ سے پارہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ان اسباب میں سب سے اہم اسباب خاندان میں کسی کا مریض ہونا اہم ہے۔ عموماً یہ مرض درمیانی اور آخری عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ مبتلا مرض ہیں کیونکہ ان میں مختلف قسم کی غذا اور ماحول سے اثر پڑتا ہے۔ اس طرح غم و غصہ اور جذبات بھی اس مرض کو پیدا کرتے ہیں۔ قبض کا رہنا جس کی وجہ سے سمیات جسم میں بڑھتے رہتے ہیں اور عروق اور رگوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور رگوں کو تنگ اور سخت کر دیتے ہیں۔ فزیولوجیکل لا کے مطابق انسانی جسم کے جس عضو سے بھی زیادہ کام لیا جائے تو وہ عضو بڑھ جاتا ہے۔ دل کے زیادہ حرکت کرنے سے نظام دوران خون کے تمام اعضاء کے عضلات موٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ عام آدمی کی اصطلاح ہے۔ دل کے دورے تب پڑتے ہیں جب دل کو اس کے کام کرنے کے لیے تازہ خون پہنچانے والی شریان اچانک محدود ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل کے ایک حصہ میں خون کا پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ جب دل کو اس کے کام کرنے کے لیے تازہ خون پہنچانے والی شریان اچانک محدود ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل کے ایک حصہ میں خون کا پہنچنا رک جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے والی سب سے عام بیماری وہ ہے جس میں چکنائی شریان کی اندرونی تہہ پر جم جاتی ہے۔
چکنائی کے رفتہ رفتہ جمع ہوتے رہنے سے دل اس متاثر ہو جاتا ہے کہ خون کی گردش دفعتاً رک جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ دل کا دورے کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔